الكريم أما بعد فاذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے میرا ذکر کرو۔ کثرت ذکر کے دو طریقے ہیں، ایک زبان سے کرنا اور ایک دل سے یاد کرنا۔ انسان زبان سے کثرت ذکر کرتا ہے، پھر ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے، وہ بھی کثرت ذکر میں شامل ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی جتنی بھی چیزیں اعمال ہیں شروع میں تکلفاً کرنے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی شروع میں نماز شروع کرے گا تو اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی، تکلف میں تکلیف ہوگی، پھر آہستہ آہستہ نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، پھر ایسا وقت آئے۔ شروع میں تلاوت کرے گا تکلفاً، بعد میں اس تلاوت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو شریعت مطہرہ کی جتنے اعمال ہیں شروع میں ان میں تکلف ہے، اس لیے کہ دراصل بات یہ ہے جس طرح انسان کوئی بھی نئی چیز کھاتا ہے تو شروع میں وہ تکلفاً اس کا ذائقہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار وہی چیز لاؤ، وہ چیز کھلاؤ۔ جس طرح ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک ہندو جو ہے ان کے زمانے میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ ہندو تو گوشت نہیں کھاتے اور وہ بھی گائے کا گوشت، تو بقرعید کا موسم آیا، بقرعید کے موقع پر وہ شامی کباب کہیں بنے، دعوت کی انہوں نے طالب علموں کے بھی دیا، تو پہلی دفعہ زندگی میں اس نے شامی کباب کھایا، تو شامی کباب کھایا تو اس کو اتنا مزہ آیا کہ روزانہ پوچھتا تھا یار دعوت کب ہے۔ اسی طریقے پر انسان کی روح ہے کہ وہ نیک اعمال میں شروع میں تکلفاً اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے تو بغیر نیکی کے رہ نہیں سکتا۔ تو فذکر اللہ ذکر کثیرہ میں ابتداء زبان سے ذکر کرنا ہوتا ہے، جتنا بھی انسان کے لیے آسانی ہو، پھر آہستہ آہستہ یہ موقع آ جاتا ہے کہ انسان کا دل ہمہ وقت مولا کو یاد کرتا ہے۔ تو مبتدی کے لیے ذکر لسانی ہے اور منتہی کے لیے ذکر قلبی ہے، لیکن زبان سے بھی کرے لیکن دل، اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ یہ دل ادھر ادھر تو نہیں کہیں جا رہا، مولا کی طرف متوجہ ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جس طرح کمپاس کی جو سوئی ہے اس کے اوپر چونکہ مسالہ لگا ہوتا ہے مقناطیس کا، ہر وقت شمال کی جانب رہتی ہے، کیونکہ شمال مرکز ہے، پہاڑ مرکز ہے مقناطیس کے، ہر وقت ادھر رہتی ہے، وہ ہلائے گا بھی تو وہ پریشان ہو کر ادھر ہی منہ کرے گی۔ اور میں ایک بار جب اللہ کی محبت کا مسالہ دل کو لگ جاتا ہے تو انسان کی دل کی سوئی عرش کی طرف ہے، مخلوقات کی طرف نہیں رہتی، لیکن مسالہ لگانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو فذکر اللہ ذکر کثیرہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو ہر کام کے شروع میں دعا ہے، آخر میں دعا ہے، تو درمیان کا سارا وقت ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کھانا شروع کیا بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ کے اور کھا چکے الحمدللہ اذا تمنا وسقانا وجعل المسلمین پڑھا، اب بیچ میں 20 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو لگا یہ بھی ذکر میں شمار ہوگا۔ دعا پڑھ کر سوئے، دعا پر اٹھے تو درمیان کا عرصہ ذکر میں، تو فرمایا کہ یہ آدمی دائمی ذکر کرنے والے شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب بھی نفس اور شیطان انسان کو گناہ کے بارے میں کہیں تو اپنے مولا کو یاد کرے، یہ بھی مولا کو یاد کرنا ہے، مولا کو یاد کرے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں کو بھی شیطان مس کرتا ہے اور اس کو جنا وہ کچوکا لگاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب کچوکا لگاتا ہے تذکروا، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ ساری ترتیبیں اللہ کو یاد کرنے کی۔ تو فذکر اللہ ذکر کثیرہ جو اللہ نے کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں اور آپ کر سکتے ہیں،
کسی بھی انداز میں ہم کریں گے تو مولا کو یاد کرنے والے۔ بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھوم دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت الوفى البناء كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حي یا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہو تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار ہو تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. ہر غیر سے چھڑا کر ہماری قلب و جان کو اپنا فرما. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ اپنا مقربین بارگاہ فرما. یا اللہ اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے راستے کا شیر نر فرما. لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. نفس و شیطان سے ہمارا چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ آفت دارین نصیب فرما، آفت دارین نصیب فرما. توفیق آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. اپنے حبیب کا عشق و محبت ہمیں نصیب فرما. ہر غیر کو ہمارے قلب سے دور فرما، ہر غیر کو ہمارے قلب سے دور فرما. یا اللہ ہمارے قلب و جان کو اپنی تجلیات کا مورد اور مرکز فرما، اپنی تجلیات کا مورد فرما. اپنے انوارات سے یا اللہ ہمارے بال بال کو معمور فرما، بال بال کو معمور فرما. آفت دارین نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کے اس کی شاخ اور یہ خانقاہ کی شاخوں کو یا اللہ خوب ترقیات عطا فرما. وہ یا اللہ تیرے دین اور اللہ والوں کے فیض کو عام اور تام کرنے کے لیے سب کو استعمال فرما. یا اللہ رحم کرم کرا کے کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، تمام مرحومین مرحومات، پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے آنکھ کا بھی آپریشن ہے یا اللہ اس کو تو کامیاب فرما، پہلے سے زیادہ اچھی نظر فرما، پہلے سے زیادہ اچھی نظر فرما. یا اللہ ان آنکھوں کو یا اللہ آپ کے دین کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت میں اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو مشرف فرما. یا اللہ ہر غلط کام سے ہماری آنکھوں کو محفوظ فرما اور ہماری آنکھوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. ہمارے ہر عضو کو معاف فرما، ہمارے بال بال کو معاف فرما، ہمارے بال بال کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل بھی اس میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ مسائل کو حل فرما، پوری امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے خارجی داخلی قلب شار کو ختم فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.